شاندانہ گلزار صاحبہ جی شاندانہ گلزار صاحبہ تحریک انصاف کی رہنما ہے اور ابھی تک جو ریزلٹس ہمیں بھی موصول ہوئے تھے اس کے مطابق کنگریچولیشنز ٹو یو شاندانہ کہ آپ یو ہیو ون یور کانسٹیٹوئنسی. لیکن اوور آل تحریک انصاف کے جو ریزلٹس لیٹ ہو رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اور خدشہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہ پر جو ایگریگیٹ آپ نے سوچا ہوا ہے وہ اس سے نیچے چلا جائے گا معاملہ. شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیٹ آف کرنے کا اور یہ ٹیلی فونز بند کرنے کا کوئی نیک ہو تو سکتا نہیں ہے. مقصد یہی تھا نا کہ انپاپولرٹی کی وجہ سے جو پی ڈی ایم نے پچھلے 20-25 مہینوں میں تباہی مچائی ہے اس کو الیکشن میں زبردستی جتوانا. اٹس امپاسبل. اینڈ آئی تھنک جو ہمارے ملک میں ایک چیز ہے وہ تھوڑی لوگوں کی رائے کی عزت نہیں ہے, اسپیشلی غربا کی, اور جسے ہم ہیو ناٹس بولتے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ سپریشن, مطلب پاکستان ہیز اسپوکن, دی پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن. ان کو اپنا لیڈر چاہیے, کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. مطلب جو بائیڈن کی اس کو ووٹ دینا, کیونکہ جو بائیڈن یا اس کے ٹیکس دینے والوں نے تو یہ ووٹ نہیں دینے تھے نا, ہم نہیں دینے تھے. سو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک اس سے زیادہ اب کیا واضح رائے ہوگی عوام پاکستان کی. کیا پی ٹی آئی نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا, کیونکہ مشکل حالات میں الیکشن لڑا گیا ہے, جو آپ لوگوں کا ایک وکٹری کا ہدف تھا, آئی نو خیبر پختونخوا سے تو کافی حد تک پازیٹیوٹی تھی, لیکن پنجاب کے حوالے سے بہت ساری کوشچن مارکس تھے. سو شاندانہ پرسنلی آپ کو کیسا لگا آپ کے اسٹیمیٹ کے بعد یہ نتیجہ, اور پی ٹی آئی میں اس وقت کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری 170 سے 172 تک ڈائریکٹ سیٹس ہم جیتیں گے انشاءاللہ, اور پھر 35 ریزرو سیٹس مائنورٹیز اور ویمن کی ہوں گی. سو ہمارا جو 2/3 سمپل میجورٹی تھا وہ تو ہو کے رہے گا. لیکن کیونکہ ان لوگوں نے پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں جس قسم کی فستائیت کی ہے, انہوں نے اے این پی اور پیپلز پارٹی کی ووٹرز کو بھی ان کا دل برا کر دیا. میری جو آج لیڈ آئی ہے مارجن میرا تقریباً الحمدللہ 58,000 کا مارجن تھا ون میں, اور وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے سارا ووٹ پڑا ہے پیپل کا اور اے این پی کا. دے ور ڈسکسٹڈ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. سو دیٹ از جنید صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاندانہ صاحبہ سے؟ نہیں وہ لائن پہ بس بولے بیچارے سارے ہی تھکے ہونے. شاندانہ صاحب, جنید سلیم عرض کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیشنل کی سیٹس ہیں ان پہ تو بڑا واضح آیا ہے, جو وہاں پہ صوبائی حکومت بنانے کی طرف آپ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے ذہن میں کوئی اس کا خاکہ ہے کہ کیسے آگے صوبائی حکومت بنے گی؟ اور دوسری طرف یہ بھی ذرا فرما دیجیے گا کہ اس پہ یہ جو پابندیاں ہیں, کوئی 3-4 حلقے ایسے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے, وہاں پہ اب لیٹسٹ صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو خاموش ہے. جیسے عاطف خان صاحب کی سیٹ تھی اور 3-4 اور بھی ایسی نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی تھی. اب وہاں پہ لیٹسٹ جو کے پی کا رزلٹ ہے دونوں, وہ جو آپ تک پہنچا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میرے پاس تو جی بہت محدود وائی فائی ہے, تو میں تو صرف اپنے ہی ریزلٹس اس وقت ٹیلی کر رہی تھی. لیکن جو میں نے باقیوں کے دیکھے, تیمور کا دیکھا ہے مسئلہ آ رہا ہے, کچھ اوروں کا مسئلہ آ رہا ہے, وہ آر او کے آفیسر کے سامنے آفس ہم کھڑے ہیں اینڈ دے آر پروٹیسٹنگ. وی ول سی واٹ ہیپنز. بٹ دیکھیں the question is not کہ کیسے بنے گی حکومت, the question is حکومت بننے دیں گے کہ نہیں. جو میرا پہلا جواب تھا وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جو لوگ مطلب خان صاحب پہ ایک نقلی نکاح اور عدت کا کیس بنوا کے ان کو 62-63 میں ڈسکوالیفائی کروانے کی ناکام کوشش میں مبتلا تھی, کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہائی کورٹ اوور ٹرن کر دے گی, سب فیک ہے, یہ اسلامک لا, شریعہ لا اینڈ کانسٹیٹیوشنل لا کے خلاف ہے. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر پاکستانی عوام کی رائے کیا ہے؟ The issue is کہ ہم نے ایک آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے اگری کر دیا تھا ایک امپاسبل چیز کو کچھ بیرونی آقاؤں کے ساتھ, اور اگر بیرونی آقا ہمارے اتنے ہی اچھے تھے تو اس کے بدلے کچھ پیسے دے دیتے, ملک کو بیل آؤٹ کر دیتے, کچھ تو کر دیتے نا. $1 بلین کے پیچھے ہماری ناک رگڑوا دی. تو مجھے جو ہماری حماقت لگتی ہے کہ ہم اوروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام کو خفا کرتے ہیں. یا تو یہ ہوتا کہ پی ڈی ایم آتی, امیجیٹلی یہ لوگ الیکشن کرواتے اور امیجیٹلی لوگ جیت جاتے فل مینڈیٹ سے, تب بھی کوئی بات تھی. وہ بھی نہیں کروایا کیونکہ شہباز شریف سے وعدے کیے ہوئے تھے. سو مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اب لوگ اتنے اکنامک بلنڈرز کریں گے کہ کے پی کی گورنمنٹ کیا یہ کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ نہیں بنا پائیں گے. جو ان کا ایک تھا ارمان کچھ عرصے سے کہ 3 سال کے ٹیکر کو چلانا ہے, مطلب اگر آپ کی کانسٹیٹیوشن 10 دفعہ سبورٹ ہو چکی ہے تو ایک دفعہ اور ہو جائے, 11 دفعہ ہو جائے. سو فرینکلی I don't think it matters that the people have spoken,
اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز کہ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. ان لوگوں نے کچھ فیصلے نکلوانے ہیں. جو خان صاحب فیمس کہتے ہیں نا لنڈن پلان جو تھا کہ ایک چور کو واپس لا کے واشنگ مشین میں لانڈری کروا کے اس کو آپ نے پی ایم بنانا ہے, بٹ لوگ اس کو نہیں مان رہے. اور اس سے تو اب ایگزیکٹلی یہ ہم یہ ریپلے دیکھ چکے ہیں ایسٹ پاکستان / بنگلہ دیش میں, تو وائی وڈ وی وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ. اچھا شاندانہ صاحبہ ایک چیز پہ ذرا کلیئرٹی دیجیے گا, وہ جو بہت ساری جگہ سے یہ ڈاؤٹس کاسٹ کیے گئے اور پھر بہت ساری جگہ سے برملا یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جتنے بھی لوگ آزاد کیپیسٹی میں آبویسلی بیکڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, یہ کلاسیکل آزاد نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ بہت ساری جماعتیں رابطے میں ہیں, چاہے وہ ویسے لالچ دے رہی ہوں حکومت میں آنے کا یا پیسوں کا لالچ ہو, جو بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مانے گا, لیکن کیا کوئی رابطہ ہے کسی سے, کسی نے آپ سے کرنے کی کوشش کی ہو؟ اور کوئکلی آئی وانٹ ٹو ایڈ شاندانہ, آپ کا رزلٹ الیکشن کمیشن نے بھی اناؤنس کر دیا اب, سو وی کین آفیشلی کنگریچولیٹ یو. ویری لینڈ سلائڈ وکٹری. اور میں بلکہ اناؤنس یہاں پہ ٹی وی پہ کر دوں, الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی کا جو پہلا نتیجہ موصول ہوا ہے وہ آزاد امیدوار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی نامزد کردہ شاندانہ گلزار 78,971 ووٹس لے کر کامیاب ہوئی ہیں, اور اے این پی کے ان کے مد مقابل زین عمر ارباب صرف 11,856 ووٹ حاصل کر سکے. That's a huge margin. اور شاندانہ صاحب آپ کو اس بات کی مبارکباد ہو کہ جس لمحے آپ نے ہم سے گفتگو کا آغاز کیا تھا ایگزیکٹلی سیم مومنٹ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ الیکشن کے فوری طور پر. شاندانہ آپ کو کیمپین میں کوئی مسئلہ آیا تھا, کس طریقے سے آپ نے کیمپین رن کی؟ مسئلہ یہ تھا کہ فریہ میں اسلام آباد میں نظر بند تھی سنس 16 اگست. پہلے 6 مہینے ہم انڈر گراؤنڈ تھے, پھر جیل میں تھی, پھر 6 مہینے نظر بند تھی. تو میرے پاس کیمپین کا ٹائم ٹوٹل 10 دن تھا, اور وہ بھی مجھے تب ملا جب میں نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل لیا, پروٹیکٹیو بیل. سو میں نے ٹوٹل 10 دن کا کیمپین کیا, اور اس 10 دن میں بھی ہمیں ڈیتھ تھریٹس آ رہی تھیں. تو پھر میں نے یہ کیا کہ جب میرے ساتھ جو نوجوان جو بال بچے دار لڑکے تھے, میں ان کو چھوڑ دیا کہ میں کانوائے میں نہیں جاؤں گی, میرا ایک ڈرائیور, ایک پولیس والا, اور بس میں میری گاڑی. بیکاز اگر خون خرابہ ہونا ہی ہے تو وائی شوڈ آئی انوالو انسنس. میں نے تو مرضی سے یہ الیکشن لڑا ہے. تو اس قسم کی عجیب عجیب تھریٹس آتی تھیں کہ جی یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بٹ اٹس اے پٹی کہ ویو کم ڈاؤن ٹو دس, اٹس اے پٹی. مطلب نیشنل کیریکٹر, ہمارے سوسائٹی کا فیبرک یہ لوگ خراب کر رہے ہیں, تار تار کر رہے ہیں. بٹ نیور مائنڈ, اللہ کا شکر ہے عوام پاکستان جتنا بھی تڑپی پچھلے 2 سال میں, ان کا عزم نہیں ٹوٹا. خان صاحب اور میری زندگی فانی ہے, ہم سب نے قبر میں چلے جانا ہے, بٹ اس ملک نے تو رہنا ہے نا. تو اللہ کرے کہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ آپ ملک کے ساتھ وہ مت کریں جس کے پھر کانسیکوینسز آپ برداشت نہ کر سکیں. خیبر پختونخوا میں سوری اگر آپ کی حکومت آپ لگ رہا ہے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے, کوئی چیف منسٹر کے آپ نے سوچا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں, کیونکہ دونوں چیف منسٹرز تو آپ کے اب نہیں ہیں آپ کے پاس؟ نہیں جی, وہ تو اللہ کا شکر ہی ہے, لیکن مجھے اس وقت نہیں پتا. ہم نے تو علی امین کا سنا ہوا تھا, باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتی. جو خان صاحب کی مرضی ہوگی ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. اور اس الیکشن میں جیسے آپ نے بھی جنرل سیٹ پہ کانٹیسٹ کیا ہے, اچھی بات یہ ہے کہ کافی خواتین نے کانٹیسٹ کیا, ناٹ انف لیکن پہلے کی نسبت. سو یہ بھی اس حوالے سے ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے جب کوئی عورت جنرل سیٹ سے ون ہو کر آئے. جی اکبر آپ. میں صرف شاندانہ صاحبہ بریفلی وہ بتا دیجیے گا, کسی نے رابطہ کیا ابھی تک آپ سے, وہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں جی خریدنے کے لیے یا ڈرا دھمکا, پیسے لگے؟ نہیں, میرے تو ڈرانا دھمکانا ہی تھا نا کہ گھر پہ بیٹھو, گولی مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دہشت گرد آ گئے ہیں, وارن کرنے آئے تھے لوگ گھر پہ کہ آپ گھر پہ بیٹھے. میں نے کہا جی الیکشن گھر بیٹھ کے نہیں لڑا جاتا. سو آئی تھنک دیو گیون اپ آن می, الحمدللہ. آئی ایم اے گون کیس. آئی ڈونٹ تھنک دے ول بادر ود می.